السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ امتحان کی وجہ سے، چونکہ آن لائن 6 ماہی امتحان ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے سلسلہ منقطع رکھا تھا۔ چونکہ ہو چکا ہے، تھوڑا کام کم ہے، تو اس لیے پھر سلسلہ یہ شروع کیا ہے۔ تو ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تھا یہ ترجمۃ الباب جو 37واں ہے، کہ باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وهو لا یشعر۔ وقال ابراہیم التیمی ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا او مکذبا، دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق وما يخبر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبه لقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ به قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا بائر عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر۔ به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين وقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 7 و9 و5 أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 33واں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، جو ہمارے سامنے ہے 37واں ترجمۃ الباب ہے، جس میں نے پڑھا ہے۔ اس میں آثار بھی نقل کیے ہیں انہوں نے، اور 2 حدیثیں نقل کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے اور حدیث میں کیا مطلب ہے، اس سمجھنے سے پہلے اور آثار سے جس سے استدلال کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے ترجمہ کر لیا جائے کہ باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر۔ باب مومن کا اس بات سے ڈرنا، یعنی خوف المؤمن، مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ اس کا عمل برباد ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کو اس کا احساس بھی نہ ہو، اس کا شعور بھی نہ ہو۔ وقال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی نے کہا میں نے جب بھی اپنے قول اور عمل کا موازنہ کیا تو مجھے ڈر ہوا، خوف ہوا کہ میں جھٹلا دیا جاؤں گا یا میں جھٹلانے والا ہوں گا۔ یہ میں نے کہا مکذباً اور مکذباً دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کو پایا ہے، سب کے سب اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے، اور ان میں کا کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے ایمان پر ہوں۔ اور حسن بصری سے منقول ہے کہ نفاق سے وہی ڈرتا ہے
جو مومن ہے، اور نفاق سے وہی بے خوف رہتا ہے جو خود منافق ہے۔ اور بغیر توبہ کیے ہوئے نافرمانی اور نفاق پر اصرار کرنے سے ڈرائے جانے کا باب، یہ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یعنی وما یحذر من الاصرار علی النفاق والعصیان، یعنی ترجمۃ الباب کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، اور دوسرا باب ہے وما یحذر من الاصرار علی النفاق والعصیان من غیر توبہ، دوسرا جز ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے نافرمانی اور نفاق پر اصرار کرنے سے ڈرائے جانے کا باب، یہ بھی باب ہے، یہ بھی دوسرا باب ہے، یہ اسی پر عطف ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کا جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، یہ قول ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے کام پر اصرار نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اس میں حدیث بیان کی ہے کہ کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عرعرہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے زبید سے، انہوں نے زبید سے، انہوں نے کہا میں نے ابو وائل یعنی شقیق ابن سلمہ سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا گالے گلوچ کرنا، مسلمان کا گالے گلوچ کرنا ہے، اور اس کا مسلمان کا گالے گلوچ کرنا جو ہے یہ فسق ہے، آپس میں گالے گلوچ کرنا یہ فسق ہے، اور اس کا قتال کرنا یہ کفر ہے۔ فسق کے معنی جو ہوتا ہے الخروج عن الملہ، اس لیے عربی میں کہتے ہیں فسقت الفارۃ من جوہرہا، کہ چوہیا جو ہے اپنی بل سے نکل گئی، تو خروج اس کے معنی نکلنے کے ہوتے ہیں، خروج عن الملہ۔ اور قرآن میں جو ہے وہ اس کے معنی کفر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ لفظ بالکل اس سے نکل جانا، اور اس کی پھر قسمیں بھی بہت سی بیان کی گئی ہیں، لیکن اس کا موقع نہیں ہے اس تفصیل کا۔ وَقِتَالُهُ کفر، اور اس کا قتال کرنا کفر ہے۔ کہا ہم سے بیان کیا قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل ابن جعفر نے، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا مجھ کو خبر دی عبادہ ابن صامت نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو بتانے کے لیے نکلے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تم کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے نکلا تھا، یعنی کس رات میں ہوتی ہے یہ شب قدر، لیلۃ القدر کس شب میں ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے نکلا تھا کہ کس رات میں ہے۔ اتنے میں فلاں اور فلاں آدمی لڑنے لگے، جس کے نتیجے میرے دل سے وہ اٹھا لی گئی، اور امید ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تو اب تم اس کو 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ یہ تو دیکھیے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک ساتھ 2 ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں۔ ایک ترجمۃ الباب ہے باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، اور دوسرا ہے وما یحذر من الاصرار علی النفاق والعصیان من غیر توبہ، یہ 2 باب، یہ سب دونوں مقصد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا؟ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ یعنی کتاب الایمان کے اندر تو ایمان کی حقیقت کو بتایا، پھر اسلام اور ایمان کیا ہے اس کو بتانا ہے، اور جو غلط نظریہ اس وقت پروان چڑھ رہا تھا، جو سماج میں اس کو عروج اور جو بڑا فروغ حاصل تھا، اس کی تردید کرنا ہے، کہ مرجیہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مرجیہ جو ہے وہ صرف
ایمان کہتے ہیں کہ تصدیق، وہ صرف تصدیق کو ایمان کہتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ایمان پر مؤثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مرجیہ جو ہے، ابھی اس کا لفظ آئے گا، مرجیہ کو مرجیہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ مرجیہ جو ہے، بار بار یہ لفظ آیا ہے تو اس کا وجہ تسمیہ بھی، اور پوری ان کی تاریخ جو ہے، ابھی کتاب ہے تاریخ الملل والنحل عربی میں، اس کا ترجمہ کیا ہے میں نے اردو میں، اردو زبان میں، اور تفصیلی کتاب ہے، جو اتنے فرقے پائے جاتے ہیں اور جو غلط نظریات پائے جاتے ہیں اس وقت، اور جن کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کی تردید بھی ضروری ہے ہمارے لیے، تو ان میں سے ایک مرجیہ بھی ہے۔ یہ مرجیہ، ان کا وجہ تسمیہ جو ہے، یا تو ارجا سے ہے، سے مشتق مانے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، ارجا کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا، تو ان کو مرجیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایمان کو عمل سے مؤخر مانتے ہیں، کہتے ہیں ایمان کے بعد عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان سے عمل کو مؤخر مانتے ہیں، ایمان کو عمل سے مؤخر مانتے ہیں، کہتے ہیں مؤخر کرتے ہیں وہ، ارجا اس لیے مرجیہ ان کو کہتے ہیں۔ یا مرجیہ جو ہے اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ رجا سے ہے یہ معنی، تو اس کے تو ان کو مرجیہ اس لیے کہتے ہیں، رجا سے مانیں گے تو کہ وہ گناہ کے باوجود رجا یعنی بخشش کی امید میں مبالغے سے کام لیتے ہیں، کتنے بھی گناہ کیا ہو، گناہ کا ایک بہت بڑا پٹارا لے رکھا ہے، پلندہ ہے، بس امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا، بخش دے گا، امید بخشش یعنی امید میں مبالغے سے کام لیتے ہیں، اس لیے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی کی تردید کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس کو ان کی تردید کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ، اور جا بجا کی ہے، اور مختلف پہلو سے اور مختلف پیرائے سے، اس لیے کہ کوئی غلط نظریہ جو پروان چڑھتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو مختلف پہلو سے اس کی تردید کرتے ہیں، اور مختلف انداز سے اس کی تردید کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اس پر، اور بتاتے ہیں کہ دیکھو صحیح نظریہ کیا ہے، صحیح نقطہ نظر کیا ہے، تاکہ وہ ذہنوں میں جو اگر اس کا اثر، اس کے جراثیم اگر پروان چڑھ رہے ہیں تو اس کو کھرچ کر صاف کیا جا سکے، وہ ذہنوں میں راسخ نہ ہونے پائے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کام مختلف پیرائے سے کرتے ہیں اور مختلف انداز سے، جیسا قرآن کا بھی انداز ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن پڑھ کر دیکھیے، قرآن کو پڑھیے آپ، اور ذرا گہرائی اور گہرائی سے پڑھنے کی قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن میں غوطہ دری کیجیے تو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن بھی ایک چیز کو جب بیان کرتا ہے، مثلا شرک ہے، اس کی تفنید کرتا ہے، اس کی شناخت بیان کرتا ہے تو مختلف پیرائے سے، اور اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی وحدانیت کو مختلف انداز سے ثابت کرتا ہے۔ یا قرآن جو ہے آخرت کی عقیدے کو ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرتا ہے کہ میدان حشر میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ دیکھ لو کل قیامت کے دن یہ ہوگا، اور تمہارا کچا چٹھا تمہارے سامنے ہوگا، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج پڑھ لو، کتاب زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، کچا چٹھا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ قرآن بھی کرتا ہے۔ تو قرآن چونکہ حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے حافظ ہیں، اور حدیث پہ بہت گہری نظر ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، حدیث اور دین کا فہم بہت گہرا فہم رکھتے ہیں اور صحیح فہم رکھتے ہیں، اس لیے یہ بھی قرآن ہی کے طریقے پر اس انداز سے، مختلف انداز سے جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کی ان کی تفنید کرتے ہیں، غلط نظریے کی تردید کرتے ہیں اور اس پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کی تفنید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو دیکھیے ترجمۃ الباب میں آثار بھی انہوں نے پیش کیے ہیں، تو آثار میں سب سے پہلے جو ہے یہ ابراہیم تیمی جو فقہائے تابعین میں سے تھے اور مشہور واعظ بھی تھے، ان کا قول نقل کیا ہے کیا
کہ ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا او مکذبا. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں ما عرضت قولی، کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے قول اور عمل کا موازنہ کیا تو مجھے خوف ہوا کہ میں جھٹلا دیا جاؤں گا. یعنی میں نے اپنے قول اور عمل کا موازنہ کیا ہے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ میں جھٹلا دیا جاؤں گا. یعنی اگر ہم اس کو مکذباً پڑھتے ہیں، زال کے فتح کے ساتھ اور مقدماً دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، تو اگر اسم مفعول بنائے اس کو تو مطلب یہ ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر کوئی شخص میرے قول، میرے وعظ و نصیحت کو اور میرے عمل کا موازنہ کرے تو میرے قول و عمل میں مخالفت پائے گا اور میں جھٹلا دیا جاؤں گا. یہ اپنے بارے میں ان کو اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے. کیا اگر میرے قول اور عمل کا موازنہ کرے کوئی، میں واعظ و نصیحت کرتا ہوں، بڑی اچھی باتیں کرتا ہوں، یہ میرا یہ ہے، موازنہ کروں ارے تو میرے قول و عمل میں مخالفت پائے گا، لا دیا جائے گا. اور اگر کسرے کے ساتھ پڑھیں، یعنی اس کو مقدماً پڑھیں، یعنی فاعل کا صیغہ پڑھیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ جب میں اپنے وعد اور اپنے عمل کا موازنہ کرتا ہوں اور اپنے نفس کا احتساب کرتا ہوں، وہ کرنا بھی چاہیے آدمی کو، تو اپنے عمل کو قول کے خلاف پاتا ہوں، میں خود پاتا ہوں، گویا خود میں اپنے عمل سے اپنے قول کی تکذیب کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں، یہ ڈر ہے. یہ ان کو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر سے اس اثر کو پیش کیا ہے اور اس سے اپنے ترجمۃ الباب کو انہوں نے ثابت کیا ہے. تو دیکھیے، اس لیے کہ اگر ایمان سے عمل کو خارج مان لیا جائے تو پھر نفاق سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ان کو یہ ڈر رہے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ میرے قول اور عمل میں تضاد ہے، اور قول عمل میں تضاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام نفاق ہے. نفاق سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایمان سے عمل کو خارج مان لیا جائے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ابھی جو ترجمۃ الباب میں حبط عمل کا کیا خوف ہے، یہ ابھی صحابہ کرام کا بھی کیا کہہ رہے ہیں. وقال ابن ابی ملیکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ایمان جبریل ومیکائیل. یہ بھی تو حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے اثر سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی. پھر نفاق سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر ایمان سے معلوم ہوا کہ ایمان اور سے عمل جو ہے خارج نہیں ہے، عمل ایمان کا جز ہے، اس کے اندر داخل ہے، اس لیے وہ ڈر رہے ہیں. وہ نفاق کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ میرے قول اور عمل میں تضاد ہو. میں واعظ کرتا ہوں، نصیحتیں کرتا ہوں، بہت اچھا واعظ ہوں، اور یعنی گویا ارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر کی حیثیت ہے میری، لیکن میرے قول اور عمل میں احتساب کرتا ہوں تو میرے قول اور عمل میں مجھ کو تضاد نظر آتا ہے. یہ ڈر ہے، ان کو خوف ہے. یہ ڈر اور خوف ہونا کس بات کی علامت ہے؟ کہ ایمان کے اندر جو ہے وہ عمل کیا ہے، وہ داخل ہے، اس سے خارج نہیں. اور ابھی پھر صحابہ کرام کا ابن ابی ملیکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن ملیکہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کو پایا، سب کے سب اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے، اور ان میں کا کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے ایمان پر ہوں. تو اب بتائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفاق سے ڈرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی نفاق میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی نفاق میں مبتلا تھے، وہ منافق ہو گئے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے عمل میں بھی کبھی کبھی ایسا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جو اخلاص کے کیا ہوتا ہے، اخلاص کے خلاف ہوتا ہے. اس وقتی عارضے کو وہ نفاق سے تعبیر کرتے ہیں. اگر سچا پکا مومن ہے، خدا ترس انسان ہے، اور ارے
بہت ہی اعلیٰ درجے کا متقی ہے تو یہ وقتی عارضہ ہوگا تو فوراً یہ ڈرے گا کہ ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر نفاق پیدا ہو گیا، تو اس وقتی عارضے کو وہ نفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ان کے کمال پرہیزگاری اور کمال تقویٰ کی دلیل ہے۔ اس کی وضاحت حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، مسلم کی روایت ہے، 2750 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا نافقہ حنظلہ، تو بہت زوروں سے بلند آواز سے کہہ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن گھر چلا جاتا ہوں تو وقتی طور پر جو عارضہ پیدا ہوتا ہے وقتی طور پر وہ دل کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو نفاق کی علامت ہے، میں تو منافق ہو گیا بھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے دل کو ٹٹولا تو انہوں نے کہا بھائی میری بھی یہی کیفیت ہے بھائی، چلو نبی علیہ السلام سے معلوم کرتے ہیں۔ تو وہ گئے تو نبی علیہ السلام سے معلوم کیا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس کو نفاق نہیں کہتے ہیں، یہ تو کمال ایمان کی کیا ہے، کمال ورع اور کمال تقویٰ کی دلیل ہے۔ دیکھیے کہ وہ آدمی ذرا سے بھی وقتی طور پر کوئی عارضہ نفاق کا بھی کچھ اس طرح کی محسوس ہو، ذرا سے بھی اس کو یہ ہو تو فوراً کیا کرے، وہ چوکن نہ ہو جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل و میکائیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے بارے میں عدم نفاق کا ایسا یقین نہیں رکھتے تھے جیسا جبریل اور میکائیل کے بارے میں رکھتے تھے، عدم نفاق کا ایسا یقین نہیں رکھتے تھے جیسا جبریل اور میکائیل کے بارے میں یقین رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنے ایمان کے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے، ما خافہ الا منافق ولا امنہ الا منافق۔ ما خافہ کی اندر ضمیر کا مرجع جو ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹایا ہے، لیکن یہاں پر اس کو اللہ کی طرف لوٹانا یہ زیادہ صحیح نہیں ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کا ضمیر کا مرجع جو ہے نفاق کی طرف لوٹایا، ضمیر کا مرجع نفاق ہو، کہ ما خافوا الا منافق ولا امنوا الا منافق، مطلب یہ ہوگا کہ نفاق سے صرف مومن ڈرتا ہے، اور نفاق سے بے خوف صرف کون رہتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہی ہے، اور امام بخاری نے بھی اسی مقصد سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اس لیے ضمیر کا مرجع اللہ کو نہیں بلکہ نفاق کی طرف لوٹائیں گے۔ تو اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ ایمان کا کیا ہے، وہ جز ہے۔ ظاہر ہے نفاق سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نفاق سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان سے جو ہے عمل خارج نہیں ہے، وہ ایمان کے اندر کیا ہے، داخل ہے، عمل جو ہے اس کے اندر داخل ہے، اس کا جز ہے۔ اس لیے مومن جو ہے وہ کیا ہے، ہم وقت ڈرتا رہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن بین مخافتین، ایھا الناس ان لکم معالم فانتہوا الی معالمکم وان لکم نہایۃ فانتہوا الی نہایکم، آپ کی تقریر ہے جو فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجر قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجر قد بقي لا يدري ما الله قادم فيه۔ یہ دو خوف کے درمیان زندگی گزارتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا جو ما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من التوبہ، اس کا عطف خوف پر ہے۔ گویا باب میں دو مسئلے بتایا گیا ہے، ایک مومن کا حق عمل سے ڈرنا کہ میرا عمل کارک نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے، اور نفاق اور عصیان پر اصرار سے ڈرنا، یہ دو ترجمہ الباب ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ظاہر ہے کہ دو ترجمہ الباب ہے، اور اس کو دو جز ہیں ترجمہ الباب کے، ایک جز ہے مومن کا، کہ مومن کا عمل سے ڈرنا کہ میرا عمل اکارت نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اور دوسرے ایک ہے نفاق اور عصیان پر، عصیان اور نافرمانی پر اصرار سے ڈرنا۔
یہ 2 جز ہیں، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2 حدیثوں سے ثابت کیا ہے۔ دیکھیے 2 حدیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث کا تعلق تو باب کے دوسرے جز سے ہے، پہلی حدیث جو ہے، اور دوسری حدیث کا تعلق باب کے پہلے جز سے ہے۔ گویا لف و نشر غیر مرتب جو ہے، جو ایک اصطلاح ہے بلاغت کی، اس کا اس طرح سے بیان کیا ہے۔ باب کا دوسرا جز بھی مرجئہ ہی کی تردید میں ہے، تو آیت سے جو آیت بیان کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو اس آیت سے اس طرح مرجئہ کی تردید کی ہے کہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی تعریف کر رہا ہے؟ ان کی تعریف کر رہا ہے جو گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ جو اصرار کرتے ہیں وہ قابل مذمت ہیں، ظاہر ہے وہ قابل تعریف نہیں ہوں گے، اور مرجئہ ایسی ہیں۔ مرجئہ کون ہیں؟ مرجئہ ایسی تو ہیں جو گناہوں پر کیا کرتے ہیں؟ اصرار کرتے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے بعد کچھ بھی کرتے رہیں ان کے ایمان علی حال باقی رہتا ہے، نہ گناہ سے رکنے کی ضرورت ہے نہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک قابل مذمت ہیں۔ تو ایسے لوگ تو قابل مذمت ہیں۔ قابل تعریف کون ہوگا؟ قابل تعریف وہ ہے جو گناہوں کی مغفرت چاہے اللہ سے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے، یہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف ہے۔ اور پہلی یہ حدیث میں بھی دیکھیے، پہلی حدیث جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یعنی باپ سے بھی، یعنی قرآن کی آیت سے بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور حدیث سے بھی یہ باتیں، تو اس کو ثابت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کل والے درس میں انشاءاللہ یہ بات ہوگی۔